أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھیے اور خبردار کیجیے اور اپنے پروردگار کی عظمت و برتری کا اعلان کیجیے. یہاں سے سورہ مدثر شروع ہو رہی ہے. یہ مکی صورت ہے. اس میں 56 آیتوں اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے. مدثر مزمل کے ہم معنی ہیں. اس سے پہلی صورت میں جو لفظ آیا تھا اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اس کا مطلب بھی تقریباً ویسا ہی ہے. امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق سے لے کے ما لم یعلم تک، وعلم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی وحی تھی. اور پھر ایک مدت تک وحی کا سلسلہ بند رہا. اس کے بعد جو وحی گویا کہ دوسری وحی نزول کے اعتبار سے جو ہوئی وہ اسی صورت کی ابتدائی 7 آیتیں تھی. یا ایھا المدثر سے شروع ہو کر جو 7 آیتیں جہاں تک ختم ہوتی ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ تک، یہ دوسری وحی تھی. اور اس دوران جو وحی کا سلسلہ بند رہا تھا، یعنی پہلی وحی اور دوسرے وحی کے درمیان، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف تھی کہ وحی کا سلسلہ رک گیا ہے. اور کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاتے اور اپنے آپ کو وہاں سے گرا دینے پر آمادہ کر لیتے. اور جب کبھی آپ چوٹیوں کے کنارے پر جاتے تو حضرت جبرائیل امین فوراً نمودار ہوتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ سن کر آپ کو تسلی ہوتی اور اطمینان ہو جاتا. اس طریقے سے اس کے بارے میں جو فترت وحی کا جو دور گزرا تھا، ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، جس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی وحی آنے کے بعد جو فترت جو درمیان میں جو وقفہ ہو گیا تھا، تو اس وقفے کے دوران ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا کہ آسمان پر سے آواز آئی. میں نے جب نظریں اوپر اٹھا کر دیکھی تو وہی فرشتہ حضرت جبرائیل جو پہلی بار غار حرا میں میرے پاس آ کر مجھ پر وحی کی تھی، وہ مجھے نظر آیا آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی معلق کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. میں نے جب ان کو دیکھا تو پھر مجھے میری وہی کیفیت ہوئی، وہی ہیبت اور خوف کا عالم. جب میں گھر جا کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے اڑا دو، زملونی، تو مجھے اڑا دیا گیا. اس کے بعد پھر اس وحی کا سلسلہ شروع ہوا. یا ایھا المدثر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اب لگاتار وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد اس میں وقفہ نہیں آیا. تو اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ پہلی وحی سورہ علق کی تھی. اس کے بعد دوسری وحی سورہ مدثر کی شروع کی 7 آیتیں. اس کے بعد یعنی 8ویں آیت سے لے کر آخر آیت تک جو سورت کا نزول ہوا، وہ چند مہینوں کے بعد جب مکے میں علی الاعلان تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور پھر حج کا زمانہ آیا، تو اس وقت یہ سورت کی آخری حصہ نازل ہوا. اس میں موضوع بحث جو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی گئی تھی سب سے پہلی وحی سورہ علق کی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جو پیدا کیا ہے. ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور انسان کو جس نے ایک گوشت کے لوتھڑے سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور پڑھیے آپ اپنے رب کریم کے نام سے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے علم عطا کیا قلم کے ذریعے سے، وہ علم جو انسان نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم یعلم، یہ سب سے پہلی وحی تھی. اور اس کی وجہ سے
اچانک بھی آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، اور پھر وحی کی جو شدت تھی اس کی وجہ سے آپ کی جو کیفیت ہوئی تھی، آپ کے اوپر جو بوجھ اور جو بار پڑا تھا، تو اس سے اس کا جو اثر تھا، اس کے اثر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے لیے ایک وقفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا کہ آپ اس کے اثر سے باہر آ جائیں۔ اس میں کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ایک کار عظیم کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑا ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، لیکن کون سی ذمہ داری ہے اور آپ کو آگے کیا کچھ کرنے کا ہے اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں آئی تھی پہلی وحی میں، بس ایک تعارف کرا دیا گیا تھا ابتدائی طور پر سورہ علق میں چند باتوں کا، اس کے بعد آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تاکہ آپ اس اثر سے باہر آ جائیں اور ذہنی طور پر آپ مکمل طور پر تیار ہو جائیں آگے کی وحی کو حاصل کرنے کے لیے، اور آپ کی نبوت کی جو فرائض اور ذمہ داریاں آپ کے اوپر جو ڈالی گئی ہیں اس کو نبھانے کے لیے آپ پوری طریقے سے تیار ہو جائیں۔ یہ اس کا مقصد تھا کہ مفسرین نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ تھوڑا سا جو عرصہ بیچ پہ رکھا گیا تھا، ایک مدت، تاکہ اس میں آپ اس اثر سے باہر آ جائیں، اور پھر سے وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا سورہ مدثر سے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ یہ تھا کہ قم فانذر فرمایا گیا، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کر دیجئے، اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو ڈرائیے، ان کو خبردار کر دیجئے، اس روش پر جو چل رہے ہیں وہ روش سے باز آ جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ ان سے کہا جائے۔ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم دیا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور پھر دوسرا حکم یہ کہ دنیا میں جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بڑائی کے ڈنکے بج رہے ہیں اس کے برخلاف اللہ کی بڑائی کا جو ہے اعلان فرما دیجئے آپ کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کہہ دیا جائے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ آپ کو جو کام کرنا ہے، جو ذمہ داری آپ کے اوپر جو ڈالی گئی ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے انتہائی پاکیزہ ہونے چاہیے، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ بہترین اور پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ دنیا کے کسی فائدے کو نہ دیکھیں، اس کے قطع نظر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، اور اس کو اس کے خلق خدا کی اصلاح کے سلسلے میں آپ اپنا فریضہ انجام دیں، اور اس سلسلے میں جو بھی تکالیف اور پریشانیاں اور جو مشکلات آپ کو جو پیش آئیں گی اس پر اپنے رب کے لیے صبر کر لیجئے۔ یہ حکم دیا گیا تھا۔ یہ سارے احکامات کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ جب شروع کیا اور پے در پے صورتیں نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ سنانا شروع کر دیا تو ایک کھلبلی مچ گئی مکے میں، اور لوگ دشمنی پر اتر آئے اور طوفان اٹھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اس وقت جو ہے چند مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد حج کا زمانہ آیا۔ حج کے زمانے کے آنے سے پہلے مکے والوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ابھی تک تو چل رہا تھا، لیکن اب حج کے موقع پر مختلف مقامات سے لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے، عرب کے بھی آئیں گے اور عرب کے باہر کے بھی لوگ آئیں گے۔ اس وقت جو ہے جب انہوں نے اگر جو بات لے کر اٹھے ہیں وہ اگر وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، ان کے مقامات پر جا کر اگر یہ پیش کرنا شروع کر دیں گے، یہ قرآن جو یعنی انتہائی مؤثر ہے اور بے نظیر کلام ہے، اگر یہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے اور اجتماعات میں ٹھہر کر پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ نہ جانے کہاں تک لوگ اس کو قبول کر لیں گے اور کون اس سے متاثر ہو جائے گا پتہ نہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگوں نے سب مل کر ایک کانفرنس بلائی اور یہ سوچنے لگے کہ اب ان کو روکنے کے سلسلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کہ ان کے خلاف کوئی ایسا پروپیگنڈا کرنا چاہیے کہ یہ وہ کام کر نہ پائیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک بات پر اتفاق کر لیے کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کہنی چاہیے ان کے خلاف کہ یہ لوگوں کے سامنے جا کر اپنی بات کو پیش نہ کر سکیں۔ تو ولید بن مغیرہ جو تھا اس نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کریں، لیکن
ہم تمام لوگ اس بات پر اطمینان حاصل کر لیں کہ جو بھی بات ان کے خلاف کریں گے وہ سب ایک ہی بات کہیں گے۔ اگر مختلف بات ہم مختلف لوگوں کے سامنے کہیں گے تو ہمارا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا ہم ایک بات پر اتفاق کر لیں کہ ان کے خلاف کیا بات کرنا ہے۔ مختلف لوگوں سے مشورے لیے گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو کاہن کہہ دیں گے، تو فوراً ولید بن مغیرہ جو اسلام کا پکا دشمن تھا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کاہن نہیں ہو سکتے، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اور کاہن جس قسم کے کام کرتے ہیں اور جو باتیں بڑبڑاتے ہیں، گنگناتے ہیں، اور جو کلمات وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کا قرآن سے دور دور تک کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا، لہٰذا کاہن کے طور پر کوئی بھی ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم انہیں مجنون کہہ دیں گے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ مجنون، دیوانے اور پاگل جو ہوتے ہیں وہ کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور کیسی بہکی باتیں کرتے ہیں، وہ اگر ان کو مجنون اور پاگل اور دیوانہ نعوذ باللہ کہا جائے گا تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ دیوانوں کی حرکتیں تو سب کے سامنے ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ جنون ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ پاگل پن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ان کو ہم شاعر کہہ دیں گے، تو اس نے کہا کہ شعر کی ساری اقسام ہم جانتے ہیں کہ شعر کیسے کہا جاتا ہے، اور یہ شعر نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے اس کو بھی اس نے انکار کر دیا اس سے، اور پھر جو ہے مختلف رائے آتی گئی، اور مختلف آخر میں یہ کہا گیا کہ ان کو ساحر کہہ دیا جائے، یعنی جادوگر۔ تو اس نے کہا کہ جادوگر بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہم واقف ہیں کہ جادوگروں کے کام کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طریقے کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر اس نے انکار کر دیا ولید بن مغیرہ خود نے، اور پھر یہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ کلام میں بڑی حلاوت ہے، اور یہ کلام کی جو ہے گہرائیاں، اس کی جڑیں جو ہے بہت گہری ہیں، اور اس کی ڈالیاں بڑی شجردار ہیں۔ یہ خود کہہ رہا ہے، یہ دشمن اسلام اس کلام کی صداقت کے بارے میں، جبکہ جانتا ہے کہ یہ کلام ایسا ہے، لیکن اس کے باوجود مخالفت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ تمام باتیں کہنے کے بعد ابو جہل نے اس سے کہا کہ تم کوئی نہ کوئی ایسی بات خود اپنے آپ تجویز کرو، ورنہ تمہاری قوم تم سے راضی نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھہرو، میں سوچتا ہوں، اور غور و فکر کے بعد اس نے ایک بات تجویز کی کہ سب سے قریب ترین بات یہ نظر آتی ہے کہ ان کو ساحر کہہ دیا جائے، انہیں ایسی بات ان کے تعلق سے کہی جائے کہ یہ جادوگر ہیں، اور ایک انسان کو جو ہے اس کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کی بیوی سے، اس کے بچوں سے اور اس کے خاندان والوں سے یہ جدا کر دیتے ہیں۔ ایسا کلام یہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، یہ کہہ دیا جائے سارے لوگوں کے سامنے۔ تو اس بات کو سب نے تسلیم کیا، اور جب حج کا موقع آیا اور وفود آنے شروع ہوئے حج کے موقع پر، تو یہ لوگوں نے ایک منصوبے کے تحت قریش کے جو لوگ تھے سب حاجیوں کے اندر پھیل گئے، اور جا کر ان کو یہ کہنے لگے کہ ہمارے میں ایک شخص ایسا اٹھ کر کھڑا ہوا ہے جو جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے انہیں خاندانوں میں جدائی ہو جاتی ہو، تفرقہ پڑ جاتا ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا۔ یہ وہ لوگوں نے یہ سوچ کر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی سننے نہ پائے، کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، لیکن یہ خود مفت میں ان کے تعلق سے پروپیگنڈا کر رہے تھے اور مشہور کر رہے تھے اور شہرت دے رہے تھے کہ یہ ایک شخص ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود وہ دشمنان اسلام کے ذریعے سے شہرت مل گئی، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے جو کچھ ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو وہ لوگوں کو یہ تجسس ہونے لگا کہ آخر وہ کون سا شخص ہے جو کیا باتیں کرتا ہے، اس کو سننا چاہیے۔ تو یہ پروپیگنڈا خود دشمن اسلام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہتر ہوا کہ آپ کو خود بخود شہرت مل گئی، اور لوگ آپ کے قریب آتے گئے اور آپ سے باتیں سننے کے لیے بے چین ہوتے گئے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے ہوئی، اور آخر میں جو ہے کچھ باتیں دوسری بھی کہی گئی ہیں اس میں صورت میں، یہ کہ جو مخالفین اور جو منکرین ابھی تک مخالفتیں کرنے پر اڑے ہوئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اس سے باز نہیں آؤ گے تو پھر قیامت کے روز تم اپنا حشر خود دیکھ لو گے کہ تمہارا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور نام لیے بغیر ولید بن مغیرہ کا یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے
یعنی بہترین قسم کی چیزیں دے کر رکھی تھی، کئی ایک نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ جو حق کے خلاف اس نے کام کیا۔ اس کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ اتنی نعمتیں پانے کے باوجود بھی اس نے ناشکری کی، اور یہ چاہتا تھا کہ اس کو مزید انعامات سے نوازا جائے، حالانکہ وہ اب انعامات کا مستحق نہیں تھا، بلکہ وہ تو سزا کا مستحق بن چکا تھا، اس کو تو جہنم کی سزا ملنی تھی۔ اس کے تعلق سے جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، جو مخالفت کر رہے ہیں، اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے تعلق سے بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس جانے اور جواب دہی کے سلسلے میں ان کو خوف باقی نہیں بچا، اور یہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اپنے ایمان لانے کے لیے ایسی ایسی غیر معقول شرائط پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز قبول کر لی گئی تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اگر یہ ساری شرائط بھی ان کی پوری کر دی جائے، اور یہ منہ مانگے جو معجزے یہ مانگتے ہیں اگر یہ بھی پورے کر دیے جائے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا ہے۔ کوئی اگر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہیں لاتا ہے تو وہ خود اس کی سزا بھگتے گا۔ اور یہ قرآن ایک جو ہے انہیں نذیر ہے، اور یہ نصیحت ہے جو بالکل واضح کر دی گئی ہے، اور جو چاہے اس سے نصیحت قبول کر لے اور جو چاہے نہ کرے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یا ایھا المدثر کہہ کر اس میں ایک بات واضح کر دی گئی کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے، اس وجہ سے کہ جو آپ نے جو نظارہ کیا تھا حضرت جبرائیل کا اس وقت، تو اس کی وجہ سے آپ پر جو خوف اور ہیبت کا عالم جو طاری ہو گیا تھا، اور آپ اپنے گھر جا کر کپڑا لپٹ کر جو ہے لیٹ رہے تھے، تو بڑے ہی مشفقانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اے میرے پیارے بندے، اے کپڑے اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ جاؤ، کہاں پر کھڑے ہو تم، کہاں پر اوڑھ کر لیٹ گئے ہو، تمہیں تو بہت سے کام کرنا ہے، تمہارے اوپر ہم نے بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، تم اٹھ کر جو ہے خبردار کرو لوگوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔